أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم دورہ قرآن 2026 کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس سال رمضان کے مہینے میں داخل ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ کچھ ہمارے ایسے ساتھی جو لاسٹ ایئر ہمارے ساتھ تھے اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جنتوں کے اعلیٰ درجات عطا کرے، ان کی قبروں کو روشن رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے آغاز کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، ہم سب کو رمضان کی برکتیں، رحمتیں اور ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں بہترین کرتے ہوئے قبول فرمائیے گا، اور ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، اور نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، اور ان لوگوں کا نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ اور اب آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ ان کے حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو تمام حقوق کے ساتھ قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ وہی اپنی پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے تو برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیہ نمبر 8 میں، اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔
آیا نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر فی الحقیقت وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں اس کا شعور نہیں ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آیہ نمبر 12، آگاہ ہو جاؤ، یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں مگر انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح وہ بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ جان لو بیوقوف در حقیقت وہ خود ہیں لیکن انہیں اپنی بیوقوفی اور ہلکے پن کا علم نہیں ہے۔ آیہ نمبر 14، اور جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیاطین سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کا تو محض مذاق اڑاتے ہیں۔ آیہ نمبر 15، اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنے انجام تک جا پہنچے، سو وہ خود اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ آیہ نمبر 16، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے لیکن ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی اور وہ فائدہ مند اور نفع بخش سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جس نے تاریک ماحول میں آگ جلائی اور جب اس نے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اب وہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ راہ راست کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ آیہ نمبر 19، یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے جس میں اندھیرے ہیں، گرج اور چمک بھی ہے، تو وہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ آیہ نمبر 20، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بنائی اچک لے جائے گی، جب بھی ان کے لیے ماحول میں کچھ چمک ہوتی ہے تو ان میں چلنے لگتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیہ نمبر 21، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے بیشتر تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے فرق فرق اقسام کے پھل پیدا کیے، بس تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو، اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو، اور پھر اگر تم ایسا نہیں کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی یعنی کافر اور پتھر یعنی ان کے بت ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیہ نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے بہشت میں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو اس کی ظاہری صورت دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں صورت میں تو ملتے جلتے پھل دیے گئے ہوں گے، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیہ نمبر 26، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشانی ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اس بات کو سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال اللہ کو کیا سروکار۔ اسی طرح
اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 27، اور نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر وہ کائنات کی بلائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں زبردست طریقے کے ساتھ درست کر کے ان کے ساتھ آسمانی طبقات بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 30، اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 31، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیالات میں سچے ہو۔ آیت نمبر 32، فرشتوں نے عرض کیا تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اس قدر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اب تم انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرو۔ پس جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی سب مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور آیت نمبر 34، اور وہ وقت بھی یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار اور تکبر کیا، نتیجتاً کافروں میں سے ہو گیا۔ آیت نمبر 35، اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہائش رکھو اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا، انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا، اور بالآخر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب تمہارے لیے زمین میں ہی ایک وقت مقررہ تک رہنے کی جگہ ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 40، اے اولاد یعقوب میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرا کرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، حالانکہ یہ اس کی اصلاً تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ آیت نمبر 44، کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو تو کیا تم نہیں سوچتے ہو؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، اور بے شک یہ بہت مشکل ہے مگر ان عاجزوں پر ہرگز نہیں جن کے دل محبت الہی سے خشیت الہی سے شکستہ ہیں۔ آیت نمبر 46،
یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے میں سب لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ اس کی طرف سے کسی ایسے شخص کی سفارش ہی قبول کی جائے گی جسے اذن الہی حاصل نہ ہوگا، اور نہ اس کی طرف سے جان چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے امر کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی، جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی کڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہیں بچانے کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، سو ہم نے تمہیں اس طرح نجات عطا کی، اور دوسری طرف ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے قوم فرعون کو غرق کر دیا۔ اور وہ وقت بھی تو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم تو واقعی بڑے ظالم تھے۔ پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا فرمانے والے حقیقی رب کے حضور توبہ کرو، پس آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، اس طرح کہ جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی وہ اپنے دین پر قائم رہے، اور وہ بچڑے کی پرستش کر کے دین سے پھر جانے والوں کو سزا کے طور پر قتل کر دیں۔ یہی عمل تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین توبہ ہے، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آیہ نمبر 55۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو آنکھوں کے سامنے بالکل آشکار نہ دیکھ لیں، بس اس پر تمہیں کڑک نے آ لیا جو تمہاری موت کا باعث بن گئی، اور تم خود یہ منظر دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو، اور یاد کرو جب ہم نے تم پر وادی تیم میں بادل کا سایہ کیے رکھا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا کہ تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، سو انہوں نے نافرمانی اور ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا مگر اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، اور یہ کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ کہتے جانا کہ اے ہمارے رب، ہم سب خطاؤں کی بخشش چاہتے ہیں، تو ہماری گزشتہ خطاؤں کو معاف فرما دے، اور اس کے علاوہ نیک لوگوں کو مزید لطف و کرم سے نوازے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیہ نمبر 59 میں فرماتے ہیں، پھر ان ظالموں نے اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا ایک اور کلمے سے بدل ڈالا، سو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے بطور تعاون سخت آفت اتار دی، اس وجہ سے کہ وہ مسلسل حکم عدولی کر رہے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو، پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، واقعتاً ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے فرمایا اللہ کی عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ اور پیو، لیکن زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم فقط ایک کھانا یعنی من و سلوہ پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ، ککڑی، گہوں، مسور، پیاز پیدا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو؟ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو کسی بھی شہر میں جا اترو، یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم مانگتے ہو۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے۔ یہ اسی وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور ہمیشہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیہ نمبر 62 میں فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ و صابی تھے، ان میں سے
جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ان میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو کچھ اس کتاب تورات میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس عہد و تنبیہ کے بعد بھی تم نے روگردانی کی، بس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے۔ اور اے اہل کتاب، تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے احکامات کے بارے میں سرکشی کی تھی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ بس ہم نے اس واقعے کو اس زمانے اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور وہ واقعہ بھی تو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ بولے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل کم عمر ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بس آپ تکمیل کرو جس کا حکم دیا گیا ہے۔ آیہ نمبر 69۔ وہ پھر بولے اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں، وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کی رنگت خوب گہری ہو، ایسی ہو کہ دیکھنے والوں کو وہ بھلی لگے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر واضح فرما دے کہ وہ کون سی گائے ہے، کیونکہ ہم پر گائے مشتبہ ہو گئی ہے، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کوئی گھٹیا گائے نہیں بلکہ یقینی طور پر اعلیٰ گائے ہو، جس سے نہ زمین میں ہل چلانے کی محنت لی گئی ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیا گیا ہو، بلکہ تندرست ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ نے ٹھیک بات کہی ہے۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرنے والے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ آیہ نمبر 72۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم آپس میں اس کے الزام میں جھگڑا کرنے لگے، اور اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے۔ آیہ نمبر 73۔ پھر ہم نے حکم دیا کہ اس مردہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے یا قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل و شعور سے کام لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ سختی میں پتھروں جیسے ہو گئے ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ بے شک پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور یقیناً ان میں سے بعض وہ پتھر بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو انہی سے پانی ابل پڑتا ہے، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ افسوس تمہارے دلوں نے اس قدر نرمی اور شائستگی بھی نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ یہودی تم پر یقین لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کا کلام تورات سنتے ہیں، پھر اسے سمجھنے کے بعد خود بدل دیتے ہیں، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ان کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور شان کے بارے میں وہ باتیں بیان کر دیتے ہو جو اللہ نے تم پر تورات کے ذریعے ظاہر کی ہیں، تاکہ اس سے وہ تمہارے رب کے حضور تم پر حجت قائم کرے؟ کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے ہو؟ آیہ نمبر 77۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان یہودیوں میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں جنہیں سوائے سنی سنائی جھوٹی امیدوں کے
کتاب کے معنی و مفہوم کا کوئی علم نہیں ہے، وہ کتاب کو صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں۔ یہ لوگ محض وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑا سا دام لے سکیں۔ سو ان کے لیے اس کتاب کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کی ہاتھوں نے تحریر کی، اور اس معاوضے کی وجہ سے تباہی ہے جو وہ کما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 80 میں فرماتے ہیں، اور وہ یہود یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔ ذرا آپ ان سے پوچھیں، کیا تم اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے چکے ہو؟ پھر تو وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، یا تم اللہ پر یوں ہی وہ بہتان باندھتے ہو جو تم خود نہیں جانتے ہو؟ ہاں، واقعی جس نے برائی اختیار کی اور اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا، تو وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 83، اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ پیش آنا، نیکی کی بات کہنا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا۔ پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے اس عہد سے پھر گئے اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد بھی لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں اور بستیوں سے نکال کر جلا وطن کرو گے، پھر تم نے اس امر کا اقرار کر لیا تھا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کر رہے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے باہر نکال رہے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو تاکہ وہ تمہارے احسان مند رہیں، حالانکہ ان کا وطن سے نکالا جانا بھی تم پر حرام کر دیا تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ بس تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلت اور رسوائی ہو، اور قیامت کے دن بھی آپ لوگ سخت ترین عذاب کی طرف بلائے جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 86، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے، بس نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے پے در پہ بہت سے پیغمبر بھیجے، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روشن نشانیاں عطا کی تھیں، اور ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی تائید اور مدد کی۔ تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لایا جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم وہیں اکڑ گئے، اور بعضوں کو تو تم نے جھٹلا دیا اور بعضوں کو تو تم نے قتل ہی کر دیا۔ اور یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، سو وہ بہت ہی کم ایمان لائیں گے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن آئی جو اس کتاب تورات کی اصلاً تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کو وسیلے کے طور پر کافروں پر فتح اور کامیابی کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ سو جب ان کے پاس وہی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پہ نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن پاک کے ساتھ تشریف لے آئے جسے وہ پہلے ہی پہچانتے تھے تو اس کے منکر ہو گئے، بس ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آیت نمبر 19، انہوں نے اپنی جانوں پر کیا برا سودا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں، محض اس حسد میں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، بس وہ غضب در غضب کے سزاوار ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ آیت نمبر 91، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اب نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی، اور وہ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں،
حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھے کہ پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم واقعی اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ اور صورتحال یہ ہے کہ تمہارے پاس خود موسیٰ علیہ السلام کی کھلی نشانیاں ہیں، پھر تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم حقیقت میں ہو ہی ظالم۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا، یہ فرما کر کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور ہمارا حکم سنو، تو تمہارے بڑوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے باعث بچڑے کی محبت رچا بسا دی گئی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتا دے کہ یہ باتیں بہت ہی بری ہیں جن کا حکم تمہیں یہ نام نہاد ایمان دے رہا ہے، اگر تم واقعتاً ان پر ایمان رکھتے ہو۔ آپ فرما دے اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہی خاص ہے اور لوگوں کے لیے نہیں ہے تو تم بے دھڑک موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو، اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے ان گناہوں اور مظالم کے باعث جو ان کے ہاتھوں وہ آگے بھیج چکے ہیں یا پہلے کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو تو خوب جانتا ہے۔ آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے، اور یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے، اگر اسے اتنی طویل عمر مل بھی جائے تو بھی یہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہو سکتی، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آپ فرما دیں جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے وہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا، جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہوا تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ آیت نمبر 99۔ اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری ہیں اور ان نشانیوں کا سوائے نافرمانوں کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو انہیں اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اسی کتاب تورات کو پس پشت پھینک دیا، گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں، حالانکہ اس تورات نے انہیں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی تھی۔ آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ یہود تو اس چیز یعنی جادو کے پیچھے بھی لگ گئے ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ کفر تو شیاطین نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس جادو کے علم کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں، سو تم اس پر اعتبار نہ کرو، کافر نہ بنو۔ اس کے باوجود وہ یہودی ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ ہی کے حکم سے۔ اور یہ لوگ وہی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی، اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی بھی اس کفر اور جادو کا خریدار بنے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری یعنی آخری فلاح کو بیچ ڈالا۔ کاش کہ وہ اس سودے کی حقیقت کو جانتے۔ آیت نمبر 103۔ اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں تھوڑا سا ثواب بھی ان سب چیزوں سے کہیں بہتر تھا، کاش وہ اس راز سے آگاہ ہو جاتے۔ آیت نمبر 104۔ اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے راعینا مت کہا کرو بلکہ ادب سے انظر نہ کہا کرو، اور ان کی باتوں کو غور سے سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔
آیا نمبر 105، نہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے اور نہ ہی مشرکین اسے پسند کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو بہر صورت اس سے بہتر ویسے ہی کوئی اور آیا لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سوالات کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے تھے؟ تو جو کوئی بھی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے گا پس وہ واقعتاً سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے کہ تمہارے ایمان لے آنے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں، اس حسد کے باعث جو ان کے دلوں میں ہے، اس کے باوجود کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا۔ سو تم درگزر کرتے رہو اور نظر انداز کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اور نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور تم اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور پا لو گے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور آیا نمبر 111، اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، یہ ان کی باطل امیدیں ہیں۔ آپ فرما دیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی اس خواہش کی سند تو لے کے آؤ۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی خود کو اللہ کے سپرد کر دیا، وہ صاحب احسان ہو گیا، اور اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے، اور ایسے لوگوں پر نہ تو خوف ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصرانیوں کی بنیاد کسی شے یعنی صحیح عقیدے پر نہیں ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں ہے، حالانکہ وہ سب اللہ کی نازل کردہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرک لوگ جن کے پاس سرے سے کوئی آسمانی علم نہیں ہے، وہ بھی انہی جیسی باتیں کرتے ہیں۔ پس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں خود ہی فیصلہ فرما دیں گے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق و مغرب تو سب اللہ کا ہے، بس تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے۔ بس ہر سمت ہی اللہ کی ذات کا جلوہ ہے۔ بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، حالانکہ وہ اس بات سے پاک ہے، بلکہ وہ جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہی آسمان اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے، اور جب کسی چیز کی ایجاد کا فیصلہ فرماتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیہ نمبر 118 میں فرماتے ہیں، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا، یا ہمارے پاس براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی جیسی باتیں کی تھیں۔ ان سب لوگوں کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں۔ بے شک ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں خوب واضح کر دی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی اختیار نہ کر لیں۔ آپ فرما دیجئے کہ بے شک اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ امت کی تعلیم کے لیے فرمایا کہ اگر بفرض محال آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آ چکا ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ آیت نمبر 121، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ وہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں وہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر فرمائی،
اور خصوصاً یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی جگہ کوئی بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ اس کی طرف سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کو اذن الہی کے بغیر کوئی سفارش کا فائدہ ہوگا، اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی مدد کی جائے گی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی۔ اس پر اللہ نے فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا میری اولاد میں سے بھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، مگر میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو اللہ کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز بنایا اور امان بنا دیا، اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کرو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، یعنی ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اللہ نے فرمایا، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی میں تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اس کے کفر کے باعث دوزخ کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 127۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا، اور ہماری اولاد کو بھی اپنے خاص تابع فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت حج کے قواعد و طریقے بتا، اور ہم پر رحمت و مغفرت کی نظر فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، انہی میں وہ آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روگردان ہو سوائے اس کے جس نے خود کو حماقت میں ڈال دیا، اور بے شک ہم نے انہیں ضرور دنیا میں بھی منتخب فرما لیا تھا، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی بلند رتبہ مقربین میں ہوں گے۔ اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ میرے سامنے گردن جھکا دو تو عرض کرنے لگے، میں نے سارے جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس بات کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اے میرے لڑکو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، سو تم صورت مسلمان رہنا اور مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، جو معبود یکتا ہے، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 134 میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے اعمال کی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں یہودی یا نصارہ ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ فرما دیجئے کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہر باطل سے جدا صرف اللہ کی طرف متوجہ تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ اے مسلمانوں، تم کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق و یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر عطا کی گئی تھی، اور اسی طرح اور جو دوسرے انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرح سے عطا کی گئی تھی، ہم ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے ہیں، اور ہم اسی معبود واحد کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ بھی اس طرح ایمان لائیں جیسے تم ان پر ایمان لائے ہو تو وہ واقعی ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں
تو سمجھ لیں کہ وہ محض مخالفت میں ہے، بس اب اللہ آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہوگا، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ فرما دیں، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تو تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو خالصتاً اسی کے ہو چکے ہیں۔ اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے؟ فرما دیجئے، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب میں موجود ہے؟ اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اور اب پہلے پارے کی آخری آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اور جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے تھا، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔ الحمدللہ، یہاں پر ہمارا پہلا پارہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمارے دل کھول دے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا پاک پروردگار ہمیں توفیق عطا کر کے اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے، یا پاک پروردگار ہمیں قرآن سے محبت عطا کر دے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ، والمعرفت بمعانی، والنظر فی عجائبی، والعمل بذلك ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ آمین یا الہی آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔